حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا، کیا بات بتائی حضرت صلاح الدین ایوبی نے. حضرت نے فرمایا بادشاہوں کے ساتھ تخت میں بیٹھنے سے بھی زیادہ مجھے مزہ علماء کے سامنے پھٹی ہوئی حصیر میں بیٹھنے پہ آتا ہے. اتوار کے نام کا سورہ نہیں، ہفتے کے نام کا سورہ نہیں، پیر کے نام کا سورہ نہیں، منگل اور چہارشنبے کے نام کا سورہ نہیں، جمعرات کے نام کا سورہ نہیں. اللہ تو جمعے کے نام پر سورۃ الجمعہ نازل کر دیا. اس جمعے میں مسلمان علماء کے ساتھ جمعے کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جہالت اسے نہیں چھوڑے گی تو پھر ہوگا کیا؟ حضرت صلاح الدین ایوبی نے کیا فرمایا، زبردست بادشاہ، زبردست مجاہد، دلیر انسان. خدا نے صلاح الدین ایوبی سے وہ کام لیا جو کام حضرت عمر فاروق سے لیا. آپ زمین کو انتظار ہے پھر سے ایک صلاح الدین ایوبی کب پیدا ہوگا. اس زمین کو انتظار ہے پھر سے ٹیپو سلطان شہید کب پیدا ہوگا. ہمارے ملک کو انتظار ہے پھر سے اورنگزیب عالمگیر کب پیدا ہوگا. بہادر شاہ ظفر کب پیدا ہوگا. صلاح الدین ایوبی کون ہے جس سے اللہ نے وہ کام لیا جو حضرت عمر فاروق سے لیا. ایک مرتبہ حضرت صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، میں نے داستان ایمان فروشوں کی اس میں پڑھا، میں نے نوٹ کر کے رکھ لیا. کیا بات بتائی حضرت صلاح الدین ایوبی نے. حضرت نے فرمایا بادشاہوں کے ساتھ تخت میں بیٹھنے سے بھی زیادہ مجھے مزہ علماء کے سامنے پھٹی ہوئی حصیر میں بیٹھنے پہ آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. کیونکہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے سے مردہ دل زندہ ہوتا ہے. جہالت کی تاریکی علم کی روشنی سے بدل جاتی ہے. خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے. رسول اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. عمل کرتا کہ نہیں کرتا سنتے وقت عمل کا ارادہ تو پیدا ہوتا ہے. اب کتنے لوگوں کو جوشا کو ہے، ارے آیا کہ نہیں آیا کہ گھسو جی گا تو گھسیں گے نہیں گھسیں گے. کیا بھی بول رہی نہیں بابا. یہ صحیح جوش کون پیدا کرے؟ علماء ہی تو پیدا کرے. علماء کی مجلسوں میں دین زندہ ہوتا ہے. معرفت خداوندی پیدا ہوتی ہے. رسول اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. چار باتیں بھی معلوم ہو جائے یہ بھی تو علم ہے. چار مسئلے معلوم ہو جائے یہ بھی تو علم ہے. ہر عالم کی مجلس یہ دارالعلوم ہے. دیوبند میں رہنے والا دارالعلوم یہ بھی دارالعلوم ہے جہاں سے علم کے چشمے نکلتے ہیں. طلبہ پیتے ہیں، پیاس مٹھاتے بجھاتے ہیں. اور یہ مجلس جو ہے یہ بھی دارالعلوم ہے. یہاں بھی علماء کے بیانات ہوتے ہیں، علم نکلتا ہے، تفسیر نکلتی ہے، حدیث کی تشریح نکلتی ہے، بیچ میں مسائل آ جاتے ہیں، واقعات آتے ہیں، دلوں کو بدلنے والے جملے پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بھی علم کی مجلسیں ہیں. علماء کی مجلسوں میں بیٹھا کرو. ایک تو علم حاصل کرو، دوسرا اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم علماء کی مجلسوں میں بیٹھو. انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ فائدہ ہوگا. بیٹھیں گے؟ کب بیٹھیں گے؟ کھڑو حضرت مودی اتر جان دو تب سے بیٹھتے ہیں. کیا تمہیں ہفتے کے دن مجلسہ میں بیٹھیں گے، اتوار کے دن مجلسہ میں بیٹھیں گے؟ حضرت قبلہ درد پیش کر رہا ہوں، اصلاح فرما دے. کیا مسلمانوں تم لوگ ہفتہ اتوار پیر منگل چہارشنبہ جمعرات کو مجلسوں میں بیٹھیں گے؟ جس مجلس کا انتظام آسمان سے ہوا اس کو جمعہ کہتے ہیں. آج کا مسلمان اس مجلس میں بیٹھنے تیار نہیں، پیر کی مجلس میں کیا خاک بیٹھے گا؟ یہ مجلس کا انتظام تعرفی
کراچی کے نوجوانوں نے منعقد کیا. باہر سے کوئی مجلس تشریف لانا آتے ہیں فلاں محلے کے ذمہ داروں نے، لیکن جمعے کی مجلس کا انتظام و اہتمام و حکم آسمان سے. اتوار کے نام کا سورہ نہیں، ہفتے کے نام کا سورہ نہیں، پیر کے نام کا سورہ نہیں، منگل اور صبح کے نام کا سورہ نہیں، جمعرات کے نام کا سورہ نہیں. اللہ تو جمعے کے نام پر سورۃ الجمعہ نازل کر دیا. اس جمعے میں مسلمان علماء کے ساتھ جمعے کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جہالت اسے نہیں چھوڑے گی تو پھر ہوگا کیا؟ ہاں صحیح بات ہے. مسجد پہلے جو دیکھا تھا اب جو دیکھ رہا ہوں زمین آسمان کا فرق ہے. پہلے بھی مسجد اب بھی مسجد، چاہے عمارت کروڑوں روپے کی کیوں نہ ہو. لیکن میرا ایک سوال ہے، جواب صاف صاف اور سچا دینا. کیا یہ مسجد فجر میں بھرتی ہے؟ کیا یہ مسجد ظہر میں بھرتی ہے؟ اس مسجد کی اثر کا حال بیان کرو، مغرب کا حال بیان کرو، عشاء کا حال بیان کرو. جمعے کو پوچھوں گا نہیں کیونکہ جمعے کا نتیجہ میرے پاس موجود ہے. لیکن یاد رکھو گلبرگہ کے مسلمانوں، ذمہ داروں، کان کھول کر نہیں کان پھوڑ کر سنو. جمعے میں مسجدیں بھرتی ہیں، حالات نہیں بدلیں گے. فجر میں مسجد بھرتی ہے، حالات بدل جائیں گے. جس دن کم سے کم پورے ہندوستان تو دنیا کا ایک ٹکڑا ہے، ملک ہے سارا لیکن دنیا کا ایک ٹکڑا ہے. میں ہندوستان کا ہوں، آپ ہندوستان کے ہیں. میں بھارتی ہوں، آپ بھارتی ہیں. میں ہندوستانی ہوں، تم ہندوستانی ہو. مجھے فکر ہے میرے ملک کی، آپ کو فکر ہے میرے ملک کی، آپ کے ملک کی. بات ہمارے ملک کی کریں گے. کم سے کم میں کہہ رہا ہوں ہمارے ملک کے اندر جس دن فجر کی نماز سارے ہندوستان کی مسجدوں میں ایسا مجمع ہوگا جیسے جمعے میں ہوتا ہے، تو پھر خدا کی مدد 1 مہینے کے بعد نہیں، اسی دن ظہر سے پہلے آ جائے گی. سبحان اللہ بے شک صحیح. اسی دن ظہر سے پہلے آئے. اسی دن ظہر سے پہلے خدا کی مدد آ جائے گی. اگر میں زبان سے کہوں اور میرے دل میں جذبہ نہیں تو حشر کے میدان میں تمہارے ہاتھوں سے میرا گریبان پکڑ لینا. اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں. تمہارے فجر کی نمازوں کا پاور آج ساری دنیا کو معلوم ہے. تمہارے فجر کی نمازوں کا پاور ساری دنیا کو معلوم ہے. نوجوانوں کان کھول کر سن لو، جب تک عمل نہیں آئے گا حالات نہیں بدلیں گے، چاہے تمہیں 150 کلو کے ہو جائے.